بیسیکلی کسی بھی گورنمنٹ کے اندر دیر ول بی 3 برانچز آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے. ایک کیا رہتا, آپ لوگ سوشل اسٹڈیز میں پڑھے تھے ہوں گے, یاد ہے یہ ایگزیکٹلی لیجسلیچر رہتا, ایگزیکٹو رہتا, جوڈیشری رہتا. ٹھیک ہے. لیجسلیچر کا کام کیا رہتا, لاس بنانا, احکامات, رولس بنانا, یہ لیجسلیچر کا کام رہتا. یہ ماڈرن سسٹم میں پارلیمنٹس بناتے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ایگزیکٹو کیا کرتا, امپلیمنٹ کرتا لاس کو. پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, گورنر ہے, چیف منسٹر ہے, یا ان لوگوں کے انڈر پھر پورے بیوروکریٹس ہے ان الیکٹڈ, دے امپلیمنٹ دا لاس. پھر کچھ جھگڑا ہوا تو ان لوگوں کا جھگڑا کون سلجھاتا, جوڈیشری. رائٹ. تو اسلام میں جو کہ آپ یہ تینوں برانچز آف گورنمنٹ میں کمپلیٹ سپریشن ہے, آرگینک سپریشن ہے. اسلام میں جو سسٹم ہے لیجسلیچر کا, جو لاس بنانا, اسلام میں لاس کون بناتے بھائی؟ بیسیکلی ڈیوائن لا ہے, رائٹ, شریعت ہے. اس کو انٹرپریٹ کون کرتے ہیں؟ علماء کرتے. رائٹ. علماء کون ہے؟ گورنمنٹ کے لوگ ہیں. علماء پرائیویٹ سٹیزنس ہے, پرائیویٹ اسکالرز ہے. دے آر اے پارٹ آف دا کمیونٹی, دے آر دا پارٹ آف دا سوسائٹی, دے ناٹ فرام دا گورنمنٹ. سمجھے؟ اور وہ بھی فقہاء بھی جو ہے دے کی ناٹ ڈو واٹ ایور دے وانٹ. اپنے لحاظ سے نئے نئے لاس نہیں بنا سکتے. دے آر باؤنڈ بائی دا ڈیوائن لا. قرآن اور سنت کے پرنسپلس میں رہتے ہوئے کرنا ہے والوں کو جو بھی کرنا ہے, دے کی ناٹ گو آؤٹ آف اٹ. ہے نا؟ جتنے بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں اس کی بھی لمٹ ہے. رائٹ. اینڈ پھر اس کے پرنسپلس ہے کیسا انٹرپریٹ کرنا. ایسا نہیں کہ آپ کو میرے کو یہ سمجھ میں آ, میرے کو یہ آیت سے میرے کو یہی معنی معلوم ہو رہے ہیں, بلکہ یو کی ناٹ ٹیل لائک دیٹ. پورے اصول ورکڈ آؤٹ ہے اپنے پاس. اصول التفسیر ہے, اصول الحدیث ہے, اصول الفقہ ہے نا, پورا فکسڈ ہے, کمپلیٹ. اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے آپ. وہ اصول میں رہتے ہوئے کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو لیجسلیچر ہے وہ ٹوٹلی گورنمنٹ سے الگ ہے بالکل. جبکہ ماڈرن سسٹم میں کیا ہے, آپ دیکھیے مطلب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں لوگ. اب پارلیمنٹ میں کیسے لوگ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میجورٹی کئی لوگوں کو جو ہے یا تو پیسے والا, ایک تو ہے کہ اس کو ہی ہیز ٹو بی ویری رچ, کیس لڑنا بولتا ہوں, سوری الیکشن لڑنا بولتا ہوں. سیکنڈ یہ کہ موسٹ آف دیم دے ہیو ٹو ہیو کرمنل بیک گراؤنڈ. انفارچونیٹلی دے ہیو کرمنل بیک گراؤنڈس, کیونکہ مزدور پاور کے بعد الیکشن جیتنا مشکل رہتا ہے. So they use local gundas and all that to influence people and make them vote for them and all that. It's so common, everyone knows, یہ open secret ہے bhai. Everyone knows what's happening, ہے نا, سب کو معلوم ہے کیا ہوتا. سو بیسیکلی آپ کو ایسے لوگ جاتے پارلیمنٹ میں جو ایک تو یہ کہ دے ریپرزینٹ رچ کلاس, پیسہ بہت ہے ان کے پاس. دوسرے یہ کہ دے آر ہیونگ لاٹ آف دیم آر ہیونگ کرمنل بیک گراؤنڈس, رائٹ. And they get donations from the big companies. So the laws they make will always reflect these interest groups. یا تو اس کا خود کا انٹرسٹ, یا تو اس کی فیملی کا انٹرسٹ, یا تو پھر وہ جو لوگ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں نا ان کا انٹرسٹ, ہے نا. بڑے انڈسٹریلسٹ وہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو. لوگ تو لا ایسے بناتے ہیں وہ لوگ. تو امریکہ میں ایسی ہے, یو کے میں ایسی ہے, انڈیا میں ایسی ہے, ہر جگہ ایسی ہے. Big businesses, they control the politicians and the political policies. America میں تو IPAC ہے, it sponsors candidates and makes them make laws which favor Israel, Zionists, ہے نا. اس کے علاوہ ایلن مسک ہے, لاسٹ الیکشن ایلن مسک کے ساتھ جیت گیا ہے ٹرمپ. ایوری ون نوز, اوپن سیکرٹ ہے. ایلن مسک سپورٹ کرا, پیسے دیا, سب جو بھی کرا اس کو سپورٹ کرا ہر لحاظ سے, تو ٹرمپ جیت گیا. ایوری ون نوز دیٹ. اور دوسرے بھی بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں جو پیسے دیے, ڈونیشن دیتے اس کو. تو ظاہر ہے جو پالیسیز ہوتے ہیں وہ اس کے لحاظ سے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہو انٹرسٹ گروپس کو. تو یہ ڈیموکریسی سب خالی بولنے کی باتیں ہیں بھائی, سمجھے, صرف تھپکنے کے لیے عام لوگوں کو.
عام لوگوں کا کام صرف ووٹ ڈالنا ہے, اور وہ بھی آپ کی برین واشنگ ہوتی ہے آپ کی. اس سے پہلے الیکشن سے پہلے جو میڈیا ہاؤسز ہے وہ لوگ رول پلے کرتے, جو میڈیا ہاؤس جس کو سپورٹ کرا, جو پارٹی کو سپورٹ کر رہا, اس کے فیور میں ڈالتا ان پوری نیوز, اس کے فیور میں پورے ایڈس رہتے, فرنٹ پیج ایڈس رہتے. تو آپ جو ہے عام لوگ جو ہے اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں, دے گیٹ برین واشڈ اینڈ سپورٹ سرٹن پارٹیز بیکاز آف دیٹ. یہ پورا ریٹ سسٹم ہے. تو اب یہ لیجسلیچر میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہی لوگ رہتے اینڈ دے بیکم رولرز آلسو. لیجسلیچر میں میجورٹی جو جس کی ہے تھی اس کا ہی پرائم منسٹر بنتا, انہیں بھی ایگزیکٹو میں آیا تھا. تو مطلب کیا ہوا یہاں پہ اوور لیپ ہے نا, لیجسلیچر میں بھی اور ایگزیکٹو میں بھی کافی اوور لیپ ہو گیا. جبکہ اسلام میں بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. جو فقہاء ہے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, جو خلیفہ رہتا اس سے, سمجھے, ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, ٹوٹلی سپریٹ ہے. اور کوئی انٹرسٹ گروپس کے سپورٹ سے نہیں آتے وہ لوگ. دے میک لاس بائی دا اسٹرینتھ آف دیئر نالج. ان کا جو سوسائٹی کے اندر کمیونٹی میں جو ان کا جو مقام ہے, ان کے تقوی کی طرف سے, ان کے علم کی طرف سے, جو دوسرے علماء ان کو مانتے دوسرے, تو عام لوگوں کے اندر بھی ان کی ریسپیکٹ رہتی. تو یہ ایک مورل اینڈ اسپرچل اسٹرینتھ ہے ان کی, جس کے بیسس پہ وہ لوگ دے گیٹ دا رائٹ ٹو میک لاس, ٹو انٹرپریٹ دا لاس. تو اس لحاظ سے لیجسلیچر ٹوٹلی, اب اس میں کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو دیا ہوا قانون ہے, اٹ ول بی جسٹ, اٹ ول ناٹ بی پارشل ٹوورڈز اینی ون گروپ, سمجھے. جبکہ دوسرے کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ میں جب انسان اپنے لیے خود کے لاس بنائے گا تو ہی ول ڈیفینیٹلی ریفلیکٹ سرٹن انٹرسٹس. کوئی نہ کوئی گروپ کا, کوئی نہ کوئی انڈیویجول کا انٹرسٹ وہاں پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے لاس میں. جبکہ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے لیے پورے لاس بنایا تو سب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک ہے, پورے انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ انصاف, اللہ تعالیٰ کے انصاف کے سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سو اسلام کا یہ جو لیجسلیچر کا سسٹم اس طرح سے. اور پھر جوڈیشری آپ لے لیجیے, جوڈیشری بھی جو ہے کون سنبھالتے ہیں, قاضی. قاضی کون رہتا, قاضی بننے کے لیے اس کے لیے سب سے فرسٹ کرائٹیریا کیا رہتا اسلامک سسٹم میں, ہی ہیز ٹو نو دا شریعت, جس کے بیس پہ انہیں رول حکم دیں گا, فیصلہ کریں گا, ہے نا. سو ہی ول آلسو بی عالم بیسیکلی, رائٹ. تو یہ قاضی کا جو جوڈیشری بھی اسلام میں ہے وہ بھی اٹس آلسو ان ہینڈز آف علماء. لیجسلیچر ایز ویل ایز جوڈیشری, یہ دو برانچز آف گورنمنٹ اسلامک سسٹم میں علماء اور دیندار طبقے کے ہاتھ میں ہے, سمجھے. صرف ایگزیکٹو یہ جو ہے حکمران کے پاس ہے, چاہے کوئی بن جاؤ, ہی ول بی باؤنڈ ود دس, سمجھے. ایگزیکٹو حکومت, خلیفہ یا بادشاہ جو بھی ہے, حکمران جو ہے رولر, سلطان, ٹھیک ہے, یا پریزیڈنٹ بولو آپ, سمجھے. He will be the executive. He will implement the laws made by the legislature. And the judiciary will judge on him. He will be equal in front of the judiciary in matters of law with the other people. اب آج دیکھو, آج کے کئی تقریباً آلموسٹ ایوری گورنمنٹ میں, ایوری کانسٹیٹیوشن میں, آج ہر کنٹری میں جو ہے یہ ایکسیپشن رہتا ہے لا میں. پریزیڈنٹ کو آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے, پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے, اس کے خلاف کیس نہیں ڈال سکتے, اس کو جو آپ جو ہے پنش نہیں کر سکتے, ہے نا. بہت سے کنٹریز میں, اور پریزیڈنٹ کے پاس پارڈن کرنے کا وہ رہتا, پریزیڈینشیل پارڈن ملتا. ایون جس کو لٹکا دینے کا وہ رہتا کہ اس کو بھی جو ہے پریزیڈنٹ کین پارڈن. انڈیا میں بھی سسٹم ہے وہ, سمجھے. پریزیڈنٹ جو ہے یو کین پارڈن اینی مرڈر اور اینی ون, کتنا بڑا بھی کرائم کرا, اس کو ڈیتھ سینٹینس بھی رہا تو یو کین پارڈن اٹ. اینڈ دیٹ ٹو دا پریزیڈنٹ ول پارڈن اونلی آن دی ایڈوائز آف دی ایگزیکٹو, سمجھے. جو گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ جو لا منسٹر اور پرائم منسٹر وغیرہ ہے, ان لوگوں جو ریکمنڈیشن کرتے کس کو پارڈن کرنا کس کو نہیں کرنا, تو الٹیمیٹلی جسٹس کس کے ہاتھ میں ہو گیا بھائی, اٹ الٹیمیٹلی ہیز گون ٹو دی ایگزیکٹو اونلی. نو لوپ ہولز تو ہے نا, جبکہ شرعی سسٹم میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے. خلیفہ کو بھی ایگزام نہیں کر سکتے آپ. ایون ایک کامن حضرت علی کے زمانے میں ہوا نہیں یار, حضرت علی کے اوپر آ کے انسان دعویٰ کر دیا,
یہودی آ کے دعویٰ کرا. سمجھے؟ تو وہاں پہ تو آپ کو ایکول ٹھہرنا پڑتا, خلیفہ ہوا کچھ بھی ہو, آپ کو یو ہیو ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا قاضی ایز اف یو آر جسٹ کامن پرسن, دیٹس اٹ, نو پریولیج. سمجھے نا؟ تو ایکوالٹی آف لا اینڈ اپلیکیشن آف لا کی جو کانسیپٹ ہے اسلام میں ہے, اٹ از آج بھی جو ہے انسانیت اس تک نہیں پہنچ سکتی. اٹ از سو ریڈیکل, سمجھے نا, اٹ از سو ریولیوشنری اینڈ سو اٹرلی ایکول. سمجھے نا؟ نہیں وہ کر سکتے, وہ تعزیر میں کر سکتے, یعنی جو چیزوں کے لیے شرعی پنشمنٹس نہیں ہیں, حدود نہیں ہیں ڈیفائنڈ, سمجھا نا, جو شریعت میں جو پنشمنٹس ہے جس کے لیے حد ڈیفائنڈ ہے, اس کو اس سے ہٹ کے جو دوسرے کرائمز ہے اس کے لیے جو پنشمنٹس ہے اس کے لیے جو ہے اس کو تعزیر بولتے ہیں. تعزیر از آن دا ڈسکریشن آف دی قاضی, قاضی کے ہاتھ میں رہتا کہ انہیں جو پنشمنٹ اپروپریٹ سمجھے ان دے سکتا. تعزیر کین بی لائک ڈانٹ کے بھیج دینا, اے کیوں کرا رہے, ہاں نیکسٹ ٹائم سے دکھنا نہیں یہاں پہ تو چل, یہ بھی ہو سکتا. تعزیر یہ بھی ہو سکتی, یہاں نہیں تو اس کو لا کے دو مار کے بھیجو رہے, وہ بھی ہو سکتی. یہاں نہیں تو اس کو ایک جو ہے 40 کوڑے مار کے بھیجو, وہ بھی ہو سکتی. یہاں تو ایون اپ ٹو ڈیتھ سینٹینس بھی ہو سکتی. تعزیر بہت سیریس کوئی طبی ایسی کرائم ہونے جس کے اندر جو اس میں ڈیفائنڈ نہیں ہے حدود میں, سمجھا نا. جیسا ریپ ہے, ریپ کے لیے جو ہے حدود ڈیفائنڈ نہیں ہے شریعت میں. تعزیر کے لحاظ سے جو ہے قاضی کین گیو ڈیتھ سینٹینس فار ریپ. ٹھیک ہے, تو اب یہ اب اس میں ہی کین آلسو امپریزن, اس میں جیل میں بھی ڈال سکتا قاضی چاہے تو, پر وہ ڈیفائنڈ نہیں رہتا. قاضی سچویشن کے لحاظ سے اور آدمی کے لحاظ سے ڈیسائڈ کرتا ہوں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بٹ دا مین تھرسٹ از گیونگ پریزن سینٹینس از ناٹ دا مین پنشمنٹ ان اسلام, اسلامک سسٹم. سمجھے؟ سو اب یہ چیز ہو گئی. نیکسٹ یہ کہ اب ایک تو یہ کہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ اسلامک سسٹم میں جو ہے نا, کوئی بھی سوسائٹی میں آپ جو ویسے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا جو ہے لا کے لحاظ سے سوسائٹی ہے, تو اس میں 2-3 چیزیں آتے ہیں. ایک تو ہے کہ دا روبسٹنیس آف رول آف لا, رول آف لا کتنا زندہ ہے, کتنا اسٹرانگ ہے, کتنا پوٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, واقع میں قانون چلتا نہیں چلتا, یا قانون کو کوئی بھی توڑ سکتا آسانی سے. ٹھیک ہے, یہ سب سے فرسٹ. سیکنڈ از دا نیچر آف لا, قانون ہے کیسا آخر. ٹھیک ہے, قانون رہنا تو ٹھیک ہے, لیکن رہنا کیسا قانون, وہ ہے. تیسری چیز یہ کہ سپریشن آف دی گورنمنٹ آف دی 3 برانچز آف گورنمنٹ, یہ دیکھے. تو سب سے پہلا جو ہے اس میں جو روبسٹنیس آف رول آف لا ہے, یہ تو آپ دیکھیے اسلام میں سب سے میکسیمم ہے کمپیئر ٹو ادر سسٹمس. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں ڈیوائن لا ہے, مین میڈ لا تو ہے نہیں کہ آپ جو ہے آج ایک لا بنا دیے, کل اس کو ہٹا دیے, پھر نیا لا لیے, پھر تیسرا ہٹا دیے, پھر چوتھا لا لیے, جو گورنمنٹ ہے اپنے لحاظ سے پارلیمنٹ میں پاس کر لے رہی لا. ایسا نہیں کر سکتے. اسلام میں لا میں اسٹیبلٹی ہے نا, اتنی اسٹیبلٹی ہے کہ آپ کو اسلام میں اس پوری اسلامک ہسٹری میں 1300 ایئرس کی جو اسلامک پری ماڈرن ہسٹری ہے, اس میں کتنے سووں جو ہے رولرس آ کے گئے. اس میں اچھے لوگ بھی آئے, بدماش بھی آئے, بہت ظالم بھی آئے, اور بہت ولی صفت حکمران بھی آئے, ہر ٹائپ کے آئے نا. تو مختلف ڈائناسٹیز آئے, خلفاء راشدین بھی تھے, پھر جو ہے منارکی بھی ہوئی, ہر قسم کے ہوئے. تو لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ مارشل لا ختم, سسپینڈ, رائٹس پورے سسپینڈ ہو گئے آپ کے, ہماری جنگ چل رہی ہے لہذا ایمرجنسی نافذ ہو گئی. اسلام میں سسٹم ہی نہیں ہے ایمرجنسی لاس کا, سمجھے. ایمرجنسی جنگ ہو کچھ بھی ہو, اسلام میں جو شریعت کے جو قانون ہے اس کو آپ فالو کرنا ہی کرنا ہے, حکمران ہو یا کوئی بھی ہو. یو کی ناٹ لیو دا رول آف لا. جبکہ ماڈرن سوسائٹیز میں ہر کانسٹیٹیوشن میں رہتا کہ دے کین ڈکلیئر ایمرجنسی بول. آپ کو دیکھیں انڈیا میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی تھی اندرا گاندھی کے رول ٹائم میں, she declared emergency and she suspended the constitution. ختم. کیا کرتے آپ, once emergency is declared by any country,
they'll suspend the constitution and they'll suspend all the human rights. It means that they can arrest anyone anytime for any reason for any number of days. They can seize anyone's property. They can seal any business, anything they can do, and nobody can question them. They become absolute dictator. تو یہ ایمرجنسی لا ڈکلیئر کرنا یا مارشل لا ڈکلیئر کرنا یہ اسلام میں کانسیپٹ رہا ہی نہیں اور ہے ہی نہیں. اس لیے کتنا ایون یزید بھی نہیں کر سکا ایسا, سمجھے آپ, حجاج بن یوسف بھی نہیں کر سکا, اتنے بڑے بڑے ظالم حکمران آئے وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے. شریعت ول آلویز رول, شریعت ول آلویز بی دیر. نوبڈی کین سے آج شریعت سسپینڈ, کوئی مسلم حکمران ایسا نہیں کر سکا, سمجھے. So yeah, this is the robustness of rule of law in Islam. It can never be kept on hold. It can never be suspended or revoked by anyone. ٹھیک ہے. اور جو چینج بھی کر سکتے آپ لا میں, وہ بھی پیس میں لا چینج کر سکتے ہیں آپ. یعنی کہ آپ کو کوئی مسئلہ, نیا مسئلہ آ گیا ایک دم جو پہلے کے زمانے میں نہیں تھا, گورننس میں یا سوسائٹی کے کچھ ایشو میں سالو کرنے میں, تو آپ کیا کرتے, صرف وہ مسئلے کو اصول جو اپنے پاس جو اصول ہے فقہ کے, ان اصول کے اندر میں رہتے ہوئے آپ اس کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ود ان دا باؤنڈریز آف دی اصول الفقہ, ود ان دا باؤنڈریز آف دی شریعہ اینڈ دا قرآن اینڈ سنہ. اس سے آپ آگے نہیں آ سکتے. amending a law will have only limited margin, بہت limited حد تک آپ amend کر سکتے ہیں, and that will be piecemeal. ایک لا کو ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں آپ, ایک چھوٹی موٹی چیز کو. پورے لا کو آپ ریڈیکلی چینج کر دے رہے ہیں, اٹ کین نیور بی ڈن. اسٹرکچر میں نہیں ہے ایسا شریعت کے ایسا کرنا. And that too, that change will be done by whom? Not by the Khalifa, not by the ruler, but by the legislature. And the legislature is in the hands of the ulama, the fuqaha, private citizens, private scholars. سمجھے, not under the pressure of the government. No. And وہ بھی اس میں کیا ہے, کوئی ایک اسکالر بول دیا تو سب سن لینا ایسا نہیں ہے. اپنے پاس پوپ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. We don't have pope and all that. کیتھولکس کے پاس پوپ بول دیا تو سب ماننا پڑتا پوری دنیا بھر کے. اب تو ایسا نہیں ہے, اپنے پاس کوئی بڑا سے بڑا مفتی بھی دے دو, فتویٰ دے دو, دوسرا بڑا مفتی بول سکتا بھائی یہ غلطی ہے, یہ غلط ہے بول, you can criticize it. سمجھے. تو یہ ہمیں اب دیکھیں, امام شافعی ایک حکم دیے, امام احمد بن حنبل ان کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے نہیں مانے ان کی کئی احکامات, انہوں نے اپنی نئی فقہ بنائے. امام حنیفہ سب سے پہلے فقیہ تھے, ان کے اسٹوڈنٹ سے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. وہ لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ سے کئی مسائل میں ڈس ایگری کرتے, ہر ایشو میں, ہر ایسپیکٹ آف فقہ میں, چاہے طہارت کے مسائل سے لے کے آپ کو جو ہے حکومت کے مسائل تک کے, اس میں ہر چیپٹر میں آپ کو ڈفرینس اوپین ملتے. کوئی فقہ کتاب نکال لو آپ, قدوری نکال کے دیکھ لو آپ, کوئی بھی ٹاپک بک نکال کے دیکھ لو, آپ کو امیڈیٹلی آپ کو ملتا امام محمد ایسا بولے, امام ابو حنیفہ ایسا بولے, ان کا اوپینین یہ تھا, حالانکہ ان کے اسٹوڈنٹ ہی تھے, دے ڈیفرڈ. سمجھے. تو یہ لیجسلیچر میں بھی جو ہے اپنے پاس ایسا ہے کہ ایک آدمی بول دیا تو سب سننا, ایسا بھی نہیں ہے. وہاں پہ ایک کلیکٹیو ول رہتا, کلیکٹیو اسکالرس کی وہ اوپینین جو آتی ہے, اس کے بعد میں دیٹ ٹو وتھ پیئر ریویو ہوتا ہو پورا. جیسا اپنے پاس آج کل جو سسٹم پیئر ریویو کا سسٹم جرنلس وغیرہ میں, ریسرچ میں, اٹ از آل پیئر ریویوڈ. ایک فقی ایک بولا تو دوسرا فقی اس کو ریویو کر دیتا, یا تو اس کو سپورٹ کرتا ہے, یا تو اس کو جو ہے چیز اس کے اندر جو ہے چینجز سجیسٹ کرتا ہونا ہے نا. سو ایک ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ کسی ایک کی پاسبل نہیں ہے اسلامک سسٹم اس طرح سے دیکھے تو. سو دس از اباؤٹ دا روبسٹنس آف رول آف لا. اس کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ شریعت کے اسٹرکچر ہے, اس میں جو اجماع کا جو کانسیپٹ ہے اپنے پاس, اپن اوڈی سے پڑھے اجماع کے بارے میں, ہے نا, یاد ہے نا آپ لوگوں کو اجماع کے بارے میں. اجماع کس کو بولتے ہیں؟ کنسنسس آف اسکالرس, رائٹ. کنسنسس آف اگریمنٹ آف اسکالرس آن سرٹن ایشو از کالڈ ایز اجماع. یہ فقہ کا ایک ون آف دا سورسز آف لا ہے اسلام میں.
After Quran and Sunnah, we have ijma and then qiyas اور اشتہاد. یہ 4 سورسز آف اسلامک لا، اسلام شریعت کے اندر لا ڈیرائیو کرنے کے. تو اجماع میں کیا ہے، آپ کو ونس آپ کو معلوم ہے کہ پورے اسکالرس ایک چیز پہ اگری ہو گئے ہیں، تو پھر حکمران ہو یا کوئی کتنا بڑا دوسرا اور ایک بات کا مفتی ہو، ہی کی ناٹ گو اگینسٹ اٹ. سمجھے؟ اور پھر اس کے علاوہ اپارٹ فرام اجماع دیر آر دا فقہ مذہبس، جو 4 فقہ مذہب اپنے پاس مذہب ہے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. یہ 4 فقہ کے جو اسکولس ہے، اسٹینڈرڈ ٹریڈیشنل اسکولس آف تھاٹ ہے فقہ کے، یہ جو ہے دے اسٹیبلائز دی انٹائر لیگل سسٹم آف اسلام. اس میں اصول کو اس طرح سے اس میں جو ہے اپنی کیٹیگرائز کر دیا گیا، پورا ایک اسٹرکچر کے لحاظ سے اس کو بنا دیا گیا اصول کو پورے انٹرپریٹیشن کے، کہ اب پورا اسلامک شریعت کے جو لیگل اسٹرکچر ہے پورا ایک زبردست سالڈ اسٹرکچر بن گیا. اس کے بعد میں آپ جو ہے نا کوئی بھی آ کے آربیٹری طریقے سے میں کچھ بھی انٹرپریٹ کرتا ہوں تو اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل. یو ہیو ٹو بی ود ان دس 4 schools. آپ کوئی بھی انٹرپریٹ کرو، ان کے اصول میں رہ کے آپ کرنا پڑتا جو بھی کرے. تو یہ پورے اپنی اسلامک ہسٹری میں 14th century سے جو ہے دس ہیز اسٹیبلائزڈ آور لیگل تھاٹ. اس سے رول آف لا پروٹیکٹ ہوا. کوئی بھی حکمران آگے بول سکتا تھا میں جو ہے اس کو ایسا انٹرپریٹ کر رہا ہوں، یہ آیت کو میں جو ہے یہ حدیث کو ایسا انٹرپریٹ کر رہا ہوں، لہٰذا میں ایسا کر لیتا ہوں، میں یہ ٹیکس لگا دیتا ہوں، میں یہ جو ہے یہ پنشمنٹ لگا دیتا ہوں. اینی ون کین انٹرپریٹ ان اینی وے نا. بٹ بیکاز آف دا فقہ اسکولس کتنا بڑا بھی جو ہے، ایون اگر سے خلیفہ یا اگر سے انہیں اپنے بڑے قاضی کو بھی ساتھ ملا لیا، سمجھے نا، اپنے انفلوئنس کر لیا بڑے عالم کو، مفتی کو، ایون دین دے کی ناٹ گو اگینسٹ دا فقہ مذہب. سمجھے نا، دا فقہ مذہب ول پروٹیکٹ دا شریعہ. ان کو اس کے باؤنڈری میں رہنا پڑتا. جو بھی جتنا بھی انہوں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرے اپنے فائدے کے واسطے، دے کی ناٹ کراس اے باؤنڈری، دا باؤنڈری آف دا 4 فقہ اسکولس. اس میں رہ کے ہی اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، قرآن کو، سنت کو، جو بھی کرنا ہے بس. سو دس فقہ مذہبs have stabilized the Islamic legal thinking and made it really solid and protected it from misuse from any ruler or any qazi or any mufti. Manipulate نہیں ہوتا اس سے. You cannot manipulate the Sharia as you will because of the madhab of fiqh. Unfortunately بات وہی ہے، آج کل آپ دیکھیں گے آج جتنے بھی ماڈرنسٹ ٹائپ کے تھوڑے لوگ ہیں نا، they try to westernize Islamic، western interpret کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامک لاس کو. تو اس کے لیے کیا کرتے، they go out of the fifth schools. تو اب وہ اس کے لیے جانا بولتے کیا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، first they will say bad things about the fifth schools, right. بولتے نہیں یہ کوئی وہ تقلید کرنا غلط بات ہے، آپ فقہ اسکول کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ڈائریکٹلی قرآن سنت فالو کرتے، ہم اجتہاد کرتے، ہم ڈائریکٹلی کرتے. اجتہاد کرنے کا مطلب یہ کہ they want permission to westernize the Islamic law and make it compatible to the westerners and modernists. سمجھے نا، this is what it is. تو آج جتنے بھی جو بھی لوگ جو ریجیکٹ کرے فقہ اسکولس کی اتھارٹی کو، they are basically they're coming from the modernist paradigm or they are influenced by modernism. سمجھے، going out of the fixed bounds of 4 fixed schools, it opens the way for modernist distortion of Islam. اینڈ یہ آپ دیکھیں گے آج جو لوگ من مانی ڈیویٹ کرتے ہیں نا اسلامک لاس کو، جو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، دے گو آؤٹ آف دی 4 fixed schools بیسکلی. کیونکہ ان لوگوں کو اگر سے دے اسٹے ود ان دی 4 fixed schools they cannot do it. So this is how the 4 fiqh madhabs they protect the sharia from manipulation by in any era, کوئی بھی زمانے میں. So this was about the robustness of law in Islam. Next جو ہے quality of law کیا ہے شریعت کا. اسلام میں جو لا ہے it is basically human centric. ٹھیک ہے، moral.
انسان کی دنیا اور آخرت کی بہتری اس کا مقصد ہے، جو مقاصد شریعت ہے اسلام میں، ہے نا، جان کی حفاظت اور عقل کی حفاظت، دین کی حفاظت، اور جو ہے مال کی حفاظت، اور لینیج کی حفاظت، 5 مقاصد ہیں شریعت کے. تو یہ مقاصد شریعت کے اندر جو ہے مین انسان اس کا سینٹر ہے نا بھائی. انسان کا دین بچنا کیوں؟ تاکہ اس میں آخرت میں کامیابی ہونا، اس میں بھی انسان کی بھلائی ہے. پھر جان مال وغیرہ تو پھر انسان سے ڈائریکٹ تعلق ہے یہ دنیاوی اعتبار سے. تو اس کوالٹی آف لا ان اسلام از بیسڈ آن مرسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. تو جو شریعت مطہرہ ہے، جو شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے، یہ سراسر جو ہے اٹ از رحمہ. چاہے ہم کو بظاہر طور پہ اس میں تھوڑی ڈیفیکلٹی دکھ رہی ہو، آج سپرفیشلی ہم کو ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں اپنے کو ارے یہ ذرا اسٹرانگ ہے بھائی، بہت یہ بہت زیادہ اسٹرینجنٹ ہے لا، ایسا دکھ رہا ہوں گا، بٹ اس میں رحمت رہتی چھپی ہوئی جو اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہی آج. سو دا انڈر لائنگ سگنیچر آف شریعہ از رحمہ، از مرسی. سمجھے؟ اٹ از بیسڈ آن morality and ethics always. اسلام میں جو ہے morality and ethics is the center around which the entire civilization rotates, the entire system rotates. چاہے وہ پولیٹکس ہو، چاہے وہ لیگل سسٹم ہو، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہو، چاہے وہ سوشل سسٹم ہو، پورا سسٹم it all rotates and revolves around morality and ethics. ہر چیز میں اخلاق ہے، ہر چیز میں اخلاق ہے. سمجھے؟ ہر چیز میں انسان کی کامیابی کی فکر. جبکہ آپ کمپیئر کریں گے کیپٹلزم سے، نیشنلزم سے، جو ماڈرن ورلڈ آرڈر ہے، اس میں یا تو قوم کی بہتری ہونا، نیشنل پرائڈ وہ رہتا، ایک قوم کو جو ہے بڑا کرنا ہے، سپیریئر کرنا ہے، دوسرے قوموں کے کو نیچے کرنا ہے، کرش کرنا ہے. یا نہیں تو کیپٹلسٹ کا فائدہ، پیسے والوں کا فائدہ ہونا ہے. دیٹ ول بی دا مین فلکرم آف دا لا. منی، میٹیریل گین، پاور، یہ فلکرم رہتا لا کا دوسرے دنیا کے لاس. جبکہ اسلامک لا کا فلکرم ہے morality and ethics and humanity. سمجھے؟ دس از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ چیزیں آج انگریز بھی مانتے. سمجھے؟ پروفیسر وائل حلاق بول کے ایک کرسچن اسکالر ہے امریکہ میں، یونیورسٹی آف کولمبیا کا پروفیسر ہے. ان کی کتاب ہے دا امپاسبل اسٹیٹ بول کے. وہ کتاب میں انہوں نے جو پورا مینشن کرے، ہی مینشن دیٹ اسلامک لا کے اندر جتنی ہیومینٹی ہے وہ کوئی لا میں نہیں ہے. ان کی ایگزیکٹ کوٹ ہے میرے پاس، I have his exact quotation، پورا پیراگراف. پروفیسر وائل حلاق، میں گروپ پہ بھیج سینڈ کرتا ہوں آپ لوگ. سو پورا مطلب جو بھی نیوٹرل ماننے والے ہیں دے اگری کہ بھائی اسلامک لا شریعت کے اندر جو ہے ہیومینٹی اور مرسی ہے. سمجھے؟ اور جب تھرڈ جو ہے سپریشن آف پاورس، یہ تو ہم دیکھے آلریڈی. لیجسلیچر ٹوٹلی فقہا کے ہاتھ میں ہے، جوڈیشری پورا جو ہے علماء کے اور قاضیوں کے ہاتھ میں. ٹوٹل سپریٹ ہے وہ فرام دا پولیٹیکل پاورس. اینڈ ایگزیکٹو جو ہے وہ جو خلیفہ ہے یا جو بھی رولر ہے اس کے ہاتھ میں رہتا. اینڈ ہی از باؤنڈ بائی دا شریعہ. He has to present in front of the qazi if there is a case against him. He is equal to all others. He is not exempt from punishment. He can be brought to court by anyone, any common citizen, and he cannot make laws as he wishes. He has to follow the law. He cannot make the law at all. تو ٹوٹل absolute separation ہے اس میں، ہے نا، absolute separation ہے اس میں. سو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب آپ ایون آج دیکھیں گے جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے، اسلامک سسٹم جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اندر سینٹرلائزنگ، اس میں سینٹرل پاور کا جو ہے زیادہ سینٹرلائز نہیں ہے پاور. اٹ از ہائیلی ڈیسینٹرلائزڈ. خاندان کی ایک اتھارٹی ہے. سمجھے؟ اس سے پہلے پڑھے ان کے جو ورلڈ یوز کے بارے میں ڈسکس کرے اپن، اس میں آپ کو یاد ہونا میں بولا تھا کہ ماڈرن اسٹیٹ کیا کرتا ہے، آج کے ماڈرن زمانہ کیا کرتا، پورے ہیرارکی کو ختم کر دیتا. سوسائٹی کے جتنی بھی ہیرارکیز ہے نا، ورٹیکل ہیرارکیز ہے. پہلے ایک انڈیویجول ہے،
پھر اس میں اس کے اوپر ہائرارکی کون ہے؟ اس کے پیرنٹس ہے، رائٹ. پھر ان کے اوپر ہائرارکی کیا ہے؟ جو فیملی ہیڈ رہتا ہے، پورے فیملی کے جو ہیڈ رہتے ہیں، بڑے جو فیملی کے رہتے ہیں، جو دادا ہے یا تو جو بھی رہتے پردادا ہے، رائٹ، جو لیونگ جو پیٹریارک رہتے مین، ہی ول بی دا ہیڈ آف دا فیملی. پھر اس کے بعد پوری فیملی سے جو کلیکشن ہے ٹرائب، ٹرائب کے جو سردار رہتے، رائٹ. پھر یہاں تو آپ جو اگر سے اف یو آر ان سم آکوپیشن، تو وہ آکوپیشن کے گلڈز رہتے تھے پہلے، دیر یوزڈ ٹو بی، جیسا آج پورے وہ ہے نا ایسوسیشنس ہے نا، تو ہر پروفیشن کا وہ زمانے میں بھی دے یوزڈ ٹو بی گلڈس. تو گلڈ سسٹم تھا پورا، تو گلڈس کے جو ذمہ دار رہتے تھے وہ لوگوں کا پاور رہتا تھا. پھر لوکل جو آپ کا شہر ہے، جو لوکل گاؤں ہے آپ کا، وہاں کا جو قاضی، جو علماء ہیں، جو امام، مسجد کا امام ہے آپ کے، ہی یوز ٹو ہیو پاور اوور یو، ان کی اتھارٹی رہتی تھی، رائٹ. ڈسپیوٹ سالو کرنا لوگوں کے، محلے کے مسلیوں کے. دین اس سے اوپر گئے آپ تو یوز ٹو ہیو قاضی، لوکل قاضی، سمجھے. اس کے بعد میں پھر آپ کو جو ہے گورنمنٹ کے جو گورنر آتا، اس کے بعد میں جو خلیفہ وغیرہ کا آرڈر بعد میں آتا. تو پورا سسٹم واز ہائیلی ڈیسینٹرلائزڈ اینڈ ڈڈ ناٹ انوالو دا سینٹرل گورنمنٹ ان ایوری تھنگ. اس کی طرف سے بیوروکریسی بہت کم تھی. بیوروکریسی نہیں رہتا کرپشن بھی نہیں رہتا. کرپشن پر آتا بیکاز آف بیوروکریسی. ڈیلے جو ہوتے ہیں پورے ججمنٹس میں اور ڈیسیجنس میں، امپلیمنٹیشن میں، بیکاز آف بیوروکریسی، ریڈ ٹیپزم، سمجھے نا. ڈیلے کرتے ہیں ہر کام کو، ایسا کرو، پہلے وہاں فارم فل کرو، پھر وہاں اپلائی کرو، وہاں سے پھر میرے پاس آنا، تو تھوڑے دن لگتے ہیں اس کو. اس کے بعد پھر یہ لے کے آ کے تم وہ آفس کو جاؤ، پھر وہاں پہ ان کی سائن لے کے تم وہ آفس کو جاؤ، پھر وہاں جا کے تم وہاں پہ سبمٹ کرو، پھر اس کے بعد تم ویٹ کرو تمہارے کو آتا ہو، وہ آتا اپروو. یہ سسٹم ہی نہیں آتا کچھ بھی، ڈائریکٹ ہر چیز، سمجھا نا. تو یہ اسلام میں جو ہے بہت زیادہ بلکہ بیوروکریسی، یہ پورے ویسٹرن ماڈل ہے، کیونکہ آپ کو لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے نا. ہر ایک انسان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا. ماڈرن اسٹیٹ کیا کرتا؟ اٹ ٹرائز ٹو کنٹرول ایوری انڈیویجول. اس کے تھاٹس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا. اس واسطے آپ کو جو ہے ایڈورٹائزمنٹس دے کے، آپ کو جو ہے پورے میڈیا کے ذریعے سے، انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کی تھنکنگ کو، سمجھے نا. انٹرٹینمنٹ، ایون انٹرٹینمنٹ بھی جو ہے گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے نا بھائی. انٹرٹینمنٹ از آلسو کنٹرول بائی گورنمنٹ. سینسرشپ رہتی، گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہتا کون کیا دیکھ سکتے، کون کیا نہیں دیکھ سکتے، ہے نا. اور پھر جو ہے کون کیا کتاب چھاپ سکتے، کون سی کیا کتاب نہیں چھاپ سکتے آپ، پورا گورنمنٹ کنٹرول میں رہتا. اور آپ ایون آپ پیدا ہونے کہ جب سے مرے تک پورا گورنمنٹ کنٹرول میں. آپ ہر جگہ بیوروکریسی سے آپ کو واسطہ پڑتا. پیدا ہوتے آپ کو یو ہیو ٹو گو اینڈ فرسٹ رجسٹر دا برتھ، گورنمنٹ ہاؤس جانا پڑتا آپ کو، وہاں پیسے تھوڑے پیسے کھلانا، کچھ تو کرنا، یہ سب کوئی بھی ایشو ہوتے ہیں اس میں ہوتا. بیوروکریسی انوالوڈ ایوری ویئر. شادی کرے تو پھر آگے یو ہیو ٹو گو ٹو دا گورنمنٹ ایوری ٹائم. دا گورنمنٹ گیٹس انوالوڈ ایوری ویئر. آپ کے اسکولنگ سسٹم ہے، آپ پرائیویٹ نہیں پڑھا سکتے بچے کو اپنے، ہے نا. ایجوکیشن سسٹم ایسا بنا دیا آج کہ اٹ از کنٹرول بائی گورنمنٹ ان اینی وے. آپ بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے، اسکول میں نہیں ڈالے، آپ گھر میں رکھ کے پڑھائے تو بھی آپ کو یو ہیو ٹو رجسٹر تھرو سم یونیورسٹی سم تھنگ، کچھ تو کرنا. اوپن اسکولنگ سسٹم بھی ہے تو یو ہیو ٹو رجسٹر تھرو اٹ اینڈ رائٹ ایگزام اینڈ گیٹ ڈگری. دیٹ از بائی کنٹرول بائی گورنمنٹ اونلی. سلیبس پر گورنمنٹ سجیسٹ کرتی ہے آپ کو کیا پڑھانا ہے بچے، ہے نا. ایج گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے، آپ کیا ایج میں کیا پڑھ سکتے ہیں. آپ کی ایج ہو گئی تو آپ یو کی ناٹ رائٹ نیٹ، یو کی ناٹ رائٹ سو مینی ایگزامس. آپ کی ایج بار ہو گئی تو، ہے نا. تو ایج کے لحاظ سے آپ کو جو ہے پورا وہ کر دیا. آپ کو جو ہے گورنمنٹ جو بولی، جو سلیبس بولی وہی پڑھانا ہے. آپ اسکول آپ کھولو چاہے، لیکن پڑھانا آپ کو وہی ہے جو گورنمنٹ بولی. گورنمنٹ ڈیسائڈ کرتی پوری ایجوکیشن پالیسی بنا کے، سلیبس گائیڈ لائنس بنا کے آپ کو دیتی، ختم. آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، آپ کے اسکول کو یو ول ناٹ گیٹ ریکگنیشن. ریکگنیشن نہیں ملا تو آپ کے بچے ایگزام نہیں لکھ سکتے. آپ کے بچے ایگزام نہیں لکھے تو آپ کو ڈگری نہیں ملتی، آگے نہیں پڑھ سکتے. والا سوسائٹی میں بیکار آتے والا، دے کین ناٹ ارن اور اینی تھنگ، رائٹ. گورنمنٹ کنٹرول ہے کمپلیٹ. گورنمنٹ کنٹرولز ایوری سنگل چائلڈ رائٹ فرام برتھ ٹل دا پرسن ڈائز. تو اب اتنا کنٹرول کرنا بولتے یو نیڈ اے لارج بیوروکریسی. اتنے آپ کو ہر لیول پہ آفیسر ہونا پڑتا دیکھنے کے لیے، پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو وین یو مینٹین سچ لارج بیوروکریسی یو نیڈ لاٹ آف منی ٹو گیو دیم سیلریز. اس کے لیے ٹیکس لینا پڑتا لوگوں سے آپ کو. تو یو ٹیک لاٹ آف ٹیکسز فرام دی پیپل اٹ سیلف.
लोगों को कंट्रोल करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, साथ लोगों से पैसे निकालते हो समझे. This is beautiful system of human rights, freedom, democracy, progress, modern culture, civilization. हाँ, तो ये है इंसानों को जो है थपक थपक के जो है धोखा धोखा देना. ये समझ में आना कि उसको मैं बहुत फ्री हूँ आज, मैं बहुत आज़ाद हूँ, मैं बहुत अच्छा जो है अपनी मनमानी कर रहा हूँ मैं, जबकि आप जो आप मैं अपनी मर्जी के लिहाज से चल रहा हूँ, जबकि आपकी मर्जी भी खुद गवर्नमेंट जो है बनाई सोए हो. गवर्नमेंट खुद डिफाइन करिए आपकी मर्जी क्या रहना है, शेप करिए आपकी मर्जी को, आपके स्कूल सिस्टम से आपका सिलेबस जैसे डिफाइन करके आपके थॉट्स को जो है कंट्रोल करी, आपके एंटरटेनमेंट के चीज़ों को कंट्रोल करके आपके थॉट्स को कंट्रोल करी, समझे, आपके ख्वाहिशात को जो है ऐसा शेप करी कि आप वही आज वही आप चीज़ चाहते जो गवर्नमेंट आज चाहेंगी कि आप चाहें, समझे. सो अल्टीमेटली बॉट्स, हाँ, बॉट्स बन गए, बॉट्स पूरे, इंसानियत पूरी बॉट्स बन गई. तो मॉडर्न जो पॉलिटिकल गवर्नेंस का सिस्टम है, मॉडर्न स्टेट है, इसका इतना रीच है इसकी कि इंसान के डीपेस्ट थॉट्स के ऊपर भी उसका कंट्रोल है, समझे. दिस इज व्हाट इट इज अल्टीमेटली इफ यू रियलाइज. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स.